الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھ لو اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام حضرات سامعین کرام، رمضان المبارک کے اعمال میں ایک بہت بڑا عمل ہے دعا. ویسے دعا تو ایمان والے کی ہر وقت کی ہر جگہ کی بلکہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا سکھلائی کہ اللہ سے یہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگو، اور جس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اس کو سب مل گیا. اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے، میں نے عرض کیا تھا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مجھ کو ایک ہی دعا مانگنی ہوتی تو میں یہی مانگتا ربنا آتنا. بہرحال آج مجھے وہ مضمون ہمارا گزر چکا. آج مجھے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، ہر ایمان والے کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. بہت بڑی کمزوری ہے میری اور آپ کی. بعض ایمان والوں کی زبان کے بول یہ ہوتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کہاں سنتا ہے. نعوذ باللہ، یہ ناشکری کا بلکہ کفریہ کلمات بھی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کو گویا سننے کی طاقت نہیں ہے، یا یہ کہ نہیں سنتا. اگر اپنی ذات کی طرف اس نے منسوب کر کے کہا کہ میں گنہگار ہوں، خطاوار ہوں، سیاہکار ہوں، اس لیے یوں کہا، تو یہ ناشکری کے الفاظ ہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ ملاقات ہوئی تو حضرت نے ایک بات یہ کہی کہ امت سے کہو کہ دعا کرے. ہر ایمان والے کی دعا اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتی ہے، محفوظ ہوتی ہے. اور دعا کی قبولیت کا معنی بھی سمجھ لینا چاہیے. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فضائل میں لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ یا تو اللہ اسی وقت وہ چیز دے دیتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تاخیر سے دیتے ہیں. اس وقت اس کی حکمت اور مصلحت اس کے لیے یہ ہے کہ اس وقت نہ دیا جاوے، بعد میں ملتی ہے. تیسرا درجہ لکھا ہے آخرت میں ملے گا، اور جب آخرت میں ملے گا تو بندہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور بدلہ نہ ملتا، سارا بدلہ مجھے مرنے کے بعد ملتا، یہ اس کی تمنا کرے گا. کہیں میں نے پڑھا نہیں، ابھی اللہ نے دل میں بات ڈالی تو عرض کر رہا ہوں. ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ملا گا وہ محدود ملے گا، اور آخرت میں ملے گا وہ لامحدود ملے گا، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کا دھین نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. تو وہ جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا، اور دنیا میں ملے گا وہ 50 60 70 80 100 جتنی عمر ہے. اگر اللہ سے آپ نے کچھ مانگا، میں نے مانگا اور اللہ نے دے دیا تو کتنے سال تک؟ جب تک زندگی ہے تب تک. زندگی ختم تو وہ نعمت ختم. اور آخرت میں جو ملے گا وہ لامحدود ملے گا. تو وہ بدلہ جب دیکھے گا ایمان والا، اوہو اتنا دے دیا اللہ نے، تو یہ تمنا کرے گا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والا تمنا کرے گا کاش کہ ایک بھی دعا اس کی دنیا میں پوری نہ ہوتی، آخرت میں جو بدلہ دیا ہے اللہ نے اس کو دیکھ کر. بہرحال
تو دعا ہر ایمان والے کی اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتی ہے. پھر اس کا بدلہ 3 طریقے سے، جیسے میں نے کہا فوراً، یا کچھ لیٹ تاخیر کر کے، یا یہ کہ آخرت میں. میں نے کل عرض کیا تھا اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی. یہ بات میں نے اس پر عرض کی تھی کہ اللہ سے حد سے زیادہ دعا میں بڑھنا نہیں چاہیے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ کو حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. بارڈر کراس کر لے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے حد سے بڑھنے والا کون؟ تو کہ کوئی ناجائز دعا کرے، حرام کام کی، حرام چیز کی دعا کرے، قطع رحمی تعلقات توڑنے کی دعا کرے. بہت سارے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، حد سے بڑھنے والا ہے. کوئی کسی کی تباہی اور بربادی کی دعا کرتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے جائز ہے جو میں نے کل کہا تھا کہ جو کسی کے لیے مصیبت کا سامان بنا ہو، روڑا بنا ہو، رکاوٹ بنا ہو، ظلم کرتا ہو اور وہ ظلم سے باز نہ آتا ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کے مال کو تباہ کر. ربنا اطمس علی اموالہم. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے دعا کرتے کرتے یوں کہتے ہیں تھک گئے. کیا کہتے ہیں؟ تھک گئے. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور نبی کی دعا اللہ کے یہاں مردود نہیں ہوتی، نامقبول نہیں ہوتی. پیغمبر ہاتھ اٹھاوے اور اللہ نہ قبول نہ کرے، امپوسیبل، ناممکن ہے. ہر پیغمبر کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہے. پیغمبروں کے ماننے والوں کی قبول ہے. تو اللہ کے اولیاء اللہ سے مانگتے اللہ دے دیتے ہیں، تو یہ تو نبی ہے زمانے کے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حق میں جو بددعا کی تھی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی 40 سال بعد قبول ہوئی تھی. کتنے سال بعد؟ یہاں تو 4 دن کا بھی انتظار نہیں کرتے ہم، بلکہ صبح دعا کی تو شام میں انتظار کرتے ہیں کہ کب آسمان سے من و سلوہ اتر جائے. 40 سال بعد اللہ نے قبول کی. 40 سال موسیٰ علیہ السلام کو انتظار کرنا پڑا اور اس کی قوم کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنا پڑا. لہذا دعا کے معاملے میں یقین کے ساتھ مانگا جائے. میری دعا اللہ ضرور سنتا بھی ہے، قبول کرتا ہے، اور مجھے اس دعا کا بدلہ اللہ ضرور دے گا. اگر ایک کہوت بھی ہے، مثل ہے، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھر. نیت ہی میری اور آپ کی غلط ہے. ہم کہتے ہیں سنتے نہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی. تو ایک جملہ تو حضرت نے یہ فرمایا تھا مسافر کے بعد سالوں پہلے جمبو سر میں ملے تھے کہ امت دعا سے غافل ہو گئی، دعا کو امت نے چھوڑ دیا. بڑے بڑے کام اللہ دعاؤں سے کر دیتے ہیں. اب دعاؤں کے کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے قبولیت کا؟ تو فرمایا ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے غائبانہ دعا کرے. کیسی دعا کرے؟ غائبانہ. اس کو پتہ نہیں ہے اور یہ دعا کر رہا ہے. اس لیے قرآن میں ایک دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا اللہ میرے ان ایمان والے بھائیوں کی مغفرت کر دے جو مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک ایمان والا غائبانہ کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس بیٹھ کر یوں کہتا ہے جو تو نے اس کے لیے مانگا اللہ تجھے وہ عطا کر دے. آج کو ہم کو اپنے لیے مانگنے کی فرصت نہیں ہے، اپنے لیے مانگنے کی فرصت نہیں. جو ملے گا مسافہ کیا ہے؟ دعا کرنا.
جو اللہ والے آ گئے ضرور کریں، ضرور کہیں، ضرور کہیں، لیکن اس سے بے نیاز نہ ہو جائیں، مستغنی نہ ہو جائیں کہ کہہ دیا تو بس بات ختم ہو گئی، بلکہ جو آدمی پر حالات آتے ہیں نا، حالات، ٹوٹا ہوا دل جو ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا دل، وہ جب اللہ سے لو لگاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، تو وہ ٹوٹے ہوئے دل کی اللہ فریاد جلدی سنتے ہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ٹوٹا ہوا دل جب ایک آہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اسی لیے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب یمن کی طرف غالباً معاذ کو بھیجا تھا تو فرمایا تھا اتقی کہ تو اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا۔ یہ ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اس سے۔ تو جب انسان پر حالات آتے ہیں تو انسان کو یہ چاہیے، ایمان والے کو یہ چاہیے کہ اللہ سے لو لگائے اور اللہ سے یہ فریاد کرے کہ ایسے سب میرے سہارے ٹوٹ گئے، بے بسی کا عالم ہے، کوئی میرے لیے امید کی کرن اب نظر نہیں آتی۔ تو اللہ اس وقت جب امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے، اس وقت آپ ہی سننے والے ہیں۔ اللہ کتنا سنتا ہے اور کتنا قبول کرتا ہے۔ جب فرعون غرق ہو رہا تھا، سمندر کے اندر ڈوب رہا تھا، ڈوبتے ڈوبتے جب فرعون نے یہ کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو اس وقت علماء مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، قارون کے سلسلے میں بھی لکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کے سلسلے میں جب زمین میں دھسایا جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے قارون یہ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس وقت اللہ نے وحی بھیجی تھی کہ اے موسیٰ اگر ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا۔ سوچو ذرا اللہ کتنے سننے والے۔ میں نے واقعہ سنایا تھا، ایک پتھر کا پجاری یا سنم یا سنم کہتا ہے، یا سمد کہہ دیا، اللہ نے پکار کو قبول کر دیا۔ ہم تو ایمان والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں الحمدللہ ایک معنی میں نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، روزے ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی ایک ایمان والا مسلمان مایوس ہو جاوے، دعا کے معاملے میں نا امید، یہ اس کو زیبا نہیں دیتا، یہ اس کی شان نہیں۔ بہرحال اب دعا کے چند آداب علماء نے لکھے ہیں، 17 ادب ہے۔ کتنے؟ 17 ادب۔ بڑی آفس میں جانا ہوتا ہے تو آدمی ایک دم اپڈیٹ ہو کے جاتا ہے نا، موبائل سائلنٹ کر لیتا ہے، پھر کیا کیا پتہ نہیں، ایک دم سے صاحب کے پاس جانا۔ یہ تو شہنشاہ کا دربار ہے اور بڑا عالی دربار ہے، اس سے بڑا دربار اللہ کے دربار سے بڑا کوئی دربار نہیں، اس سے بڑا کوئی داتا نہیں، اس سے بڑا نوازنے والا کوئی نہیں۔ 17 آداب علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا ادب یہ لکھا ہے کہ قبلہ رو استقبال قبلہ ہو، قبلہ رو بیٹھا جائے۔ لیکن اس میں آپ کو درمیان میں عرض کر دوں، کوئی ایسا موقع ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے قبلہ رو ہونے کی، تو اجازت ہے جہاں تک ہو سکے، بلکہ وضو کے بعد میں لکھا ہے قبلہ رو ہو کر وضو میں بیٹھا جائے۔ وضو کیسے کی جائے؟ قبلہ رو ہو کر بیٹھا جائے۔ اب دیکھنا جو یعنی جس کی اس سلسلے میں پابندی ہے وہ انتظار کریں گے، قبلہ رو جو نل خالی ہو وہاں بیٹھیں گے۔ بلکہ سورت کے علاقوں میں اور بعض مدرسوں میں تو انہوں نے اس سسٹم سے نل لگائے ہیں کہ سارے نل قبلہ رو ہیں۔ شاید کفلیتا چلے جاؤ، کفلیتا مدرسے کے سارے نل آپ کو قبلہ رو نظر آئیں گے، ایک لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، یہ گول نہیں، لائن نظر آئے گی کہ ہر طالب علم پڑھائی کے زمانے سے اس کا عادی بن جاوے کہ وضو کرے تو قبلہ رو بیٹھ کر کرے، چونکہ وضو کے درمیان میں دعائیں ہیں اور ایک دعا تو حدیث سے ثابت ہے، رب اغفر لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا وضو کے درمیان میں مانگا کرتے تھے، اللہ میری مغفرت فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو کشادہ کر دے، بڑا گھر مجھے اللہ عطا کر۔ اللہ سے مانگی ہے یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اللہ میری روزی میں برکت دے۔ یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے۔
ہمارے یہاں دعا تو نہیں ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں وضو کے درمیان، ادب کے خلاف ہے۔ باتیں نہ ہو، اس سے دو نقصان ہیں، ایک تو دعا سے محرومی ہے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ پانی اس کا اسراف ہوتا ہے۔ یہ باتیں کر رہا ہے، پانی جا رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ مسجد کا پانی یہ پوری امت کا وقف شدہ ہے، کسی ایک آدمی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے وقف کردہ یہ پراپرٹی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ وضو میں پانی میں اسراف نہ کرو، ایک قطرہ زیادہ نہ بہاؤ، اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ پورا نل کھول دیتے ہیں، چونکہ پانی کی فراوانی ہے۔ جہاں پانی نہیں اسے پوچھو کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک ایک لوٹے میں ایک ایک اس کے اندر، یہ تو ابھی نل ہوئے، ایک زمانہ تھا وہ لوٹوں کے اندر وضو ہوتا تھا، ایک لوٹے میں پورا وضو کرنا۔ اور اللہ والوں کے خانقاہوں میں یہی سلسلہ ہوتا تھا، اٹھایا لوٹا اور وضو کیا۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، بات کہیں اور چلی جائے گی، قبلہ رو ہو کر کے وضو کرنا اور اس میں دعا ہوتی ہے تاکہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو۔ وبارک لی فی رزقی، 3 دعائیں مانگی، اللہ میری مغفرت فرما، میرے گھر کو بہت کشادہ کر دے، اور تیسری کیا دعا مانگی؟ میری روزی میں برکت عطا فرما۔ اب روزانہ 5 مرتبہ برکت کی دعا روزی کی کرے گا، کیسے قبول نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، لیکن یہ 3 جملے ہم یاد کرنے کو تیار نہیں۔ اللہم اغفر لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اتنے 3 چھوٹے جملے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعا نکل گئی، اللہ نے اس پر قبولیت کا سکہ لگا دیا ہے۔ جو وہ دعا امتی مانگے گا جو میرے حبیب نے مانگی ہے، اللہ اسے ضرور قبول کرے گا۔ قبولیت کا راستہ اس نے طے کر لیا۔ ایک نقطہ اس میں عرض کر دوں، اس میں 3 دعا ہے، مغفرت کی، گھر کے کشادہ ہونے کی اور روزی میں برکت کی۔ علماء حدیث نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ گھر بڑا یہ تو ٹھیک ہے، پھر روزی میں برکت، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ کیوں مانگا؟ تو جواب عجیب لکھا ہے کہ جب آدمی کا گھر بڑا ہوتا ہے نا تو مہمان زیادہ آتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، اگر کسی کا 1 بیڈ روم والا مکان ہے تو مہمان آنے سے پہلے بلکہ یوں کہے گا انہوں مکان بہت نانو چھے۔ اب آپ سوچ، آپ کا تجربہ بھی ہوگا، کسی کا مکان چھوٹا ہو تو آدمی جانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے، بلکہ یوں بھی کہتا ہے مکان بہت چھوٹا ہے یار وہاں نہیں جانا، بہت ایمرجنسی ہو ضروری ہو تو ہی جاتا ہے۔ اور جب مکان بڑا ہوتا ہے تو نہ آنے والا بھی بھائی وہ موٹو مکان سے چلو نہیں یار، 2-4 روم چھے نا کہیں بھی انشاءاللہ جگہ مڑی جیسے۔ اب مکان جب بڑا ہوگا تو مہمان زیادہ آئیں گے، جب مہمان زیادہ آئیں گے تو اس کو کھانا کھلانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو دیکھو، کہا کہ بڑا مکان اللہ نے دے دیا، مہمان آئیں گے، روزی کی ضرورت پڑے گی تو دعا مانگو، امت کو سکھا دیا وبارک لی فی رزقی، اللہ سے مانگ لے اللہ تیری روزی بھی زیادہ کر دے گا۔ اور مہمان کے بارے میں تو کبھی پیشانی پر بل نہیں پڑنا چاہیے، چہرہ بگڑنا نہیں چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے مہمان بعد میں آتا ہے، اس کی روزی پہلے آ جاتی ہے۔ یہ تو ہمارا یقین ہے، جس کا رزق جہاں لکھا اور جس کی موت جہاں لکھی اس کو وہاں پہنچنا ہے۔ یہ پہلی ہی بات چل رہی تھی کہ قبلہ رو، رزق کے معاملے میں 2 باتیں عرض کر دوں، جہاں موت لکھی وہاں انسان پہنچے گا، کچھ بھی ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے مشیروں کے درمیان، وزیروں کے درمیان اللہ کے ایک ایسے نبی گزرے ہیں کہ جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو بادشاہت ایسی ملی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت انسان تو انسان، جناتوں پر، چرند اور پرند پر بھی تھی۔ پرندوں کی بولیاں سلیمان علیہ السلام کو پتا چل جاتا تھا کہ پرندہ کیا کہتا ہے، ایسی بادشاہت۔ تو اپنے وزیروں کے درمیان مشورہ کر رہے تھے، ایک اس میں سے ایک آدمی ایسا بیٹھا تھا جس کی موت کئی 100 میل کے فاصلے پر چند منٹ کے بعد ہونی تھی، چند منٹ، اور فاصلہ کئی 100 میل۔
ہزاروں مائل دور اس کو مرنا تھا، اور ابھی سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہے وہ آدمی، ملک الموت وہاں آئے، اسرائیل علیہ السلام دیکھا یہ بندہ اللہ نے آرڈر دیا ہے چند لمحے منٹوں کے بعد ہزاروں میل کے فاصلے پر اس کو وہاں مجھے روح قبض کرنی ہے، اور یہ یہاں بیٹھا ہے۔ دیکھتے رہے اسے، گھر گھر کے دیکھتے رہے۔ اس آدمی کو ڈر ہونے لگا، فوراً سلیمان علیہ السلام سے کہا یہ کون آیا تھا؟ تو بتایا نہیں، کہا کہ اس کے دیکھنے سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے، آپ ہواؤں کو حکم دے دو کہ فلاں جگہ پر مجھے پہنچا دے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ یہاں سے تخت پر چلا ہے، ہواؤں میں سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، ہوا اٹھا کر ہزاروں میل کے فاصلے پر زمین پر جیسے رکھا، ملک الموت وہاں پہنچ گئے۔ تو انسان کا رزق اور انسان کی موت جہاں ہوگی اسے پہنچنا ہے۔ لہذا اگر کوئی مہمان آ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ میری اور آپ کے مقدر کا دانہ لے گیا، اس کے مقدر کا دانہ اللہ نے پہنچا دیا۔ اور علماء نے تو ایک بات عجیب لکھی ہے، آخری بات عرض کروں، دعا کے آداب انشاءاللہ کل مکمل کر لیں گے۔ 17 ادب ہے، کتنے بھائی؟ 17۔ اب ہم پورے کر دیں گے نہیں تو کل سنیں گے تو پتا چلے گا کہ 17 ادب کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں۔ پہلا ادب میں نے کہا استقبال قبلہ۔ دوسری بات علماء نے لکھا ہے کہ مہمان جب کھانا کھا کر چلا جاتا ہے تو میزبان کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اپنا رزق کھا کر گیا لیکن میزبان کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ یہی تو وہ چیز تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور آپ غار حرا سے واپس آئے، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے میرے مرنے کا ڈر ہو رہا ہے، جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جو اس کو گنوائی، اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، آپ کی جان نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کہ آپ کی خوبیوں میں خوبی یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، آپ کا وصف خاص تھا کہ مہمان نوازی کرنا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مانگنے کے جو آداب ہیں، جو اصول ہیں، جو شرائط ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم مبارک مہینہ آپ ہی نے دیا ہے، زندگی آپ نے دی، تندرستی آپ نے دی، ہم جیسے نہ معلوم کتنے بیماری کے بستروں پر سسکیاں لے رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، ان کے اعضاء فالج زدہ ہو چکے ہیں، بہت سارے آپریشن تھیٹر میں اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ میرے مولا تیرا کرم ہے، اللہ تیرا فضل ہے، تو چاہتا تو ہم میں سے بھی کسی کو اٹھا کروا سلا سکتا تھا۔ میرے اللہ آپ نے اپنے فضل سے رمضان دیا ہے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک ایک لمحے کو تیری رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری غلط زندگی کو معاف فرما دے، صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جس زندگی سے آپ راضی ہوتے ہیں وہ زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، جس زندگی سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس زندگی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا ملک کی حفاظت فرما لیجئے، مسلمان کے شاعر کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ تیرے دشمنوں نے بڑے بڑے پلاننگ بنا لیے ہیں، مکر تیار کر لیا ہے، اللہ آسمانوں پر تو تدبیر کر رہا ہے کہ تیرے دشمن زمینوں پر تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ امت کے برگزیدہ تیرے بندے بے چین ہو چکے ہیں، اب کیا ہوگا؟ مولا ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔
اللہ دین کے معاملے میں آزمائش اور امتحان میں پڑنے سے پوری امت کی حفاظت فرما لے. دین کے معاملے میں ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، امتحان میں مبتلا نہ فرما. اللہ ہماری مساجدوں کو آباد فرما دے، حفاظت فرما لے. آج تک کی ضرورت آپ ہی نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں. اپنے خزانہ غیب سے ہماری دنیا آخرت کی ضرورت کو پورا فرما دے. تیرے بندے حرم مکہ حرم مدینہ میں تیرے مہمان بن کر آ چکے ہیں. اللہ ان کی دعا میں ہمیں شامل فرما لے. وہ جو خیر مانگے ہمیں بھی عطا فرما دے، شر مانگ سے پناہ چاہے ہماری حفاظت فرما لے. حرمین کی مقبول حاضری بار بار ہمیں نصیب فرما، بار بار ہمیں نصیب فرما، بار بار ہمیں نصیب فرما. اللہ اس بستی کے قبرستان میں اور ہمارے ننیالی ددیالی سسرالی رشتہ داروں میں ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں آپ کی رحمت میں سو چکے ہوں، اللہ سب کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ یا